ظاہر ہے کہ ایک کمیونیکیشن بیریئر بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر انگلش کے اندر ان کو پریزنٹیشن دیں تو اس لحاظ سے آپ لوگ بلو کالر کے لیے اسپیسیفکلی اردو کے اندر کنٹینٹ لے کر آئیں. ایگزیکٹلی ہم نے یہی کیا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وائٹ کالر تو پوری دنیا کروا رہی ہے اور ہم بھی کروا رہے ہیں. پاکستان میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ جابس ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ دیکھیں جابس تو ہیں لیکن میں آپ کے سوال کو ایک سوال بنا کے پھر جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ود رسپیکٹ ٹو دی گریجویٹس کہ جو نکل رہے ہیں نا اس لحاظ سے نہیں ہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ بڑی معذرت کے ساتھ کہ جتنا دیکھیں ہماری پاپولیشن جس لحاظ سے بڑھ رہی اور ہے جتنے گریجویٹس ہمارے یہاں نکل رہے ہیں اس لحاظ سے ہماری نوکریاں نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹری ہے وہ سیچوریٹیڈ ہے اور جو تعلیمی معیار ہے وہ بڑھ رہا ہے, گریجویٹس بڑھ رہے ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر کرنے کا کام کیا ہے ایک نوجوان کے لیے؟ والی بات کہ میں پالیٹکس سے ظاہر ہے وہاں سے سب کو ہی گزرنا ہے. اس سے بچتے ہوئے اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں کارپوریٹ ٹرینر یا ایجوکیشنسٹ بن کر جواب دوں. السلام علیکم. انسپائرنگ اسٹوریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں دانیال صدیقی اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے سی ای او ٹوگیدرز کنسلٹنسی مسٹر شارق سلیم. شارق صاحب کے ساتھ ہم نے کارپوریٹ ٹریننگز کے حوالے سے بات کی کہ ان کی کیا اہمیت ہے بلو اور وائٹ کالر جابس کے لیے. اس کے علاوہ جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ اور اسپیشلی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیشنلز ہیں, ڈگریز مکمل کرنے والے ہیں, ان کے لیے پاکستان میں جاب کے کیا مواقع ہیں, کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ جن کا استعمال کرتے ہوئے وہ جاب بآسانی حاصل کر سکتے ہیں, ان تمام تر موضوعات پہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. آگے چل کر پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شارق صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس اور ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے کافی دنوں بعد ہم سیٹ کر رہے تھے, آپ کے ساتھ ٹائمنگ میچ نہیں ہو پا رہے تھے اور آج الحمدللہ کہ ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ٹوگیدرز کنسلٹنسی کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ شارق سلیم خود کیا ہیں, کیا بیک گراؤنڈ؟ بہت شکریہ ون سیکنڈ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنی پوڈ کاسٹ میں بلایا ایز اے گیسٹ. ہاں یقیناً آپ کی دوسری والی بات کہ ٹائم والی آج کل یقیناً سب بہت زیادہ بزی ہیں, لیکن میں نے اس کو اپنے اسکیجول میں رکھا ہوا تھا کہ جیسے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹائم ہوگا تو میں ضرور ٹائم اسپیئر کر کے آپ کی طرف آؤں گا. تو میرا نام جیسے آپ نے بتایا محمد شارق سلیم ہے. بائی کوالیفیکیشن میں ایم بی اے ہوں. بائی میجرز میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ایچ آر اور میں نے مارکیٹنگ کے اندر. اس کے علاوہ میرا الحمدللہ 20+ ایئرز آف ایکسپیرینس کا ایکسپیرینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈفرینٹ ٹاپ کمپنیز میں ٹاپ پوزیشنز پہ کام کیا ہے, جس کے اندر ہم سیلز ہے, مارکیٹنگ ہے, بزنس ڈیولپمنٹ ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس طرح کی جو ہے رولز پہ میں نے کام کیا ہوا ہے. ٹیچنگ میرا ایک دوسرا فورٹے ہے جو کہ میں جاب کے ساتھ کرتا ہوں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, کالجز میں میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں. ڈفرینٹ اداروں میں میں نے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ کام کیا ہے. ٹوگیدرز کنسلٹنسی یہ کیا خیال ہے؟ ظاہر آپ نے بتایا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کس طرح خیال آیا کہ کوئی اس طرح کی کمپنی فارم کی جائے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے؟ تو تھوڑا سا اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا. جی بالکل. جیسے آپ نے بتایا ٹوگیدر کنسلٹنسی بیسکلی اٹس اے کارپوریٹ ٹریننگ کمپنی, لیکن وین وی سے کارپوریٹ ٹریننگ سو وی آر ناٹ لمیٹیڈ ٹو اونلی کارپوریٹ ٹریننگ. اس کے اندر ہم اسٹافنگ کو بھی کور کرتے ہیں جس کو ہم ریکروٹمنٹ سروسز یا ایچ آر سروسز کہتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر آتی ہیں. اور اس کے اندر ایک ہماری تیسری سروس ہے جو کہ کارپوریٹ ڈیز آؤٹ ہوتے ہیں, جو کہ کارپوریٹ ایونٹس ہوتے ہیں. اگر کسی کمپنی کو اپنی کوئی پکنک ہے, کوئی کانفرنس ہے, کوئی اس طرح کا اینول فنکشن ہے وہ پلان آؤٹ کرنا ہے تو وہ ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح ہم نے بتایا کہ آپ کی اگر کوئی جے ڈی ہمارے پاس آتی ہے, آپ نے کوئی جاب ڈسکرپشن دی کہ ہم کو فلانے لوگ ہائر کرنے, تو ہم مارکیٹ سے بیسٹ ریسورسز اٹھاتے ہیں, ان کی شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں, ان کو انٹرویو کرتے ہیں اور ان کو اسکرین کرنے کے بعد ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ان میں سے جو لوگ چاہیں آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں. جو سب سے ہماری کرٹیکل سروس ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا دیٹ از کارپوریٹ ٹریننگس. کارپوریٹ ٹریننگس میں ہم لوگ کوئی تقریباً 37 ڈفرینٹ کورسز ہیں. 37 یس, جس کے اندر آپ کی بزنس کمیونیکیشن ہے, ورک پلیس ایتھکس ہیں, اس کے اندر آپ کے کارپوریٹ ایٹیکیٹس ہیں اور اس طرح کے بے شمار ٹاپکس ہیں, وہ ہم لوگ کور کرتے ہیں. اچھا آپ نے ان ناموں سے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو کہ یوزولی وائٹ کالر
یا جو تھوڑے سے لرنڈ لوگوں کے لیے ہیں. ہمارا ایج الحمدللہ یہ ہے اور ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ٹوگیدر کنسلٹنسی میں کہ جو بلو کالر اسٹاف ہمارا ہے, جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کی بیک بون ہوتی ہے. بلو کالر کیا ہوتے ہیں کہ جو کہ لیبوریس ٹائپ کا اسٹاف ہوتا ہے, جو کہ مشین آپریٹرز ہوتے ہیں, آپ کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں, آپ کے رائڈرز ہوتے ہیں, کوریئر ہوتے ہیں, پیکرز ہوتے ہیں, چیکرز ہوتے ہیں, جو کہ بظاہر تو ٹھیک ہے تعلیم یافتہ تو ہوتے ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ ہائی اینڈ ڈگریز وغیرہ ان کے پاس نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, وی کیم اپ ود دا پلان کہ ہم نے ان کے لیے اردو کانٹینٹ کریٹ کیا, اور اردو کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے پکٹوریل. ظاہر ہے کہ ایک کمیونیکیشن بیریئر بھی ہوتا ہے نا, کہ آپ اگر انگلش کے اندر ان کو پریزنٹیشن دیں تو اس لحاظ سے آپ لوگ بلو کلر کے لیے اسپیسیفکلی اردو کے اندر کانٹینٹ لے کر آئیں. ایگزیکٹلی ہم نے یہی کیا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وائٹ کالر تو پوری دنیا کروا رہی ہے اور ہم بھی کروا رہے ہیں, اور مزے کی بات یہ کہ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وائٹ کالر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ آلریڈی بھی بڑی زبردست تعلیم اور ڈگریز لے کے آ رہے ہوتے ہیں, اور میجورٹی وائٹ کالر پروفیشنلز نے اپنے تعلیمی اداروں میں, چاہے وہ کالج گریڈز ہیں, وہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں, وہ یہ موسٹلی چیزیں کر کے آ رہے ہوتے ہیں. وی تھاٹ کہ یار بلو کالر ویسی تھوڑا سا لیسر ایز کمپیئر ٹو, تو ایک تو تعلیم میں وہ پلس یہ کہ جو ایکسٹرا کورسز ہوتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو وہ پریویلیج ملا نہیں ہوتا. تو اور پھر جب وہ نوکری میں آتے ہیں تو پھر نوکری کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو رول ہے وہ بھی اس طرح کے کہ اگر کوئی مشین والا ہے تو وہ سارا دن مشین پہ ہی کام کر رہی ہے, اگر کوئی سیکورٹی گارڈ ہے تو ان کا ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتا, یا ان کو بہت زیادہ اس طرح کی سیکھنے سکھانے کی چیزیں نہیں ملتی. ہم نے کیا کیا, ہم کمپنیز کے پاس گئے. شروع میں میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ نہیں یار, ایک تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ نہیں سیکھنا چاہتے, وہ نہیں سیکھیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو کہ عام طور پہ ایک تاثر ہوتا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ میں ایک نئی چیز تھی. ہم نے لوگوں کو جا کے کنونس کیا کہ دیکھیں بات سنیں, اگر آپ ان کا تھوڑا سا ٹائم لیں گے تو وہ اس تھوڑے سے ٹائم میں, کیونکہ دیکھیں ان کو موقع نہیں دیا گیا, ان کو آپ نے کبھی کلاس روم کا انوائرمنٹ نہیں دیا, کلاس روم کا ماحول نہیں دیا, آپ نے کبھی ان کو اسکرین کے سامنے بٹھالا نہیں, کبھی کوئی آپ نے ٹیچر یا ٹرینر ان کے سامنے لا کے کھڑا نہیں کیا. یہ خالی اسمپشنز ہیں کہ وہ سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوتے, ان کا وہ بیہیویئر یا ان کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے. لیکن یہ سب باتیں غلط ثابت ہوئیں جب الحمدللہ ہم کو پہلا جو وہ بریک تھرو ملا, اور الحمدللہ ایک کافی بڑی کمپنی نے ہم کو یہ موقع دیا کہ یار ٹھیک ہے آپ آئیے, اور ہمارے بلو کالر اسٹاف کو, جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو بالکل ہی بیچارے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مڈل یا شاید اس سے بھی کم, اس کے اندر مشین آپریٹرس تھے, اس کے اندر اس میں جو آپ کے کمپنیوں میں جو کیفیٹیریا میں چائے بناتے ہیں وہ تھے, وہ سارا اسٹاف آپ یقین کریں ہمارے سامنے موجود تھا. جب وہ آ کے بیٹھا, پھر جب ہم نے اردو میں, اچھا ہم نے ان کو کیا پڑھایا کیا سکھایا, ان کو یہ تاثر دینا تھا. یہ بڑے آپ سمجھ لیں کہ کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ تم کو کچھ نہیں آتا یا تم کو کچھ نہیں پتا اور ہم تم کو بتائیں گے, ہم تم کو سکھائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ ٹریننگ میں ہم ایک چیز ایک بڑی تھن لائن ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے, آپ کو سب کچھ پتا ہے, آپ سے مراد سامنے والی جو آپ کی آڈینس ہے, صرف ہم اس کو فائن ٹیون کر رہے ہیں, ہم ایک طرح کا ریفریشر کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ٹریننگ آپ لوگ جو دے رہے ہوتے ہیں سامنے والوں کو سب پتا ہوتا ہے, جو کہ آپ ریئلائز کروا دیں گے بھائی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو جسٹ فائن ٹیون کر رہے ہیں. بلو کالر کو صحیح ہے کہ ایکسپوجر نہیں ملتا اس طرح سیکھنے کا براہ راست کسی ٹرینر سے, لیکن یہ جو وائٹ کالرز ہوتے ہیں یہ تو ظاہر ہے یونیورسٹیز سے پڑھ کر آتے ہیں, MBA کیے ہوئے ہیں, BBA مطلب پروفیشنل ڈگریز ان کے پاس ہیں, ان کو کیا نیڈ ہے اس کام کو سیکھنے کی جو آلریڈی یہ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت ہی کوئی زبردست, اور جس طرح ہماری انڈسٹری میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سب سے ریکوائرڈ چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا, بائی دا وے آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ کہ اس کویشچن کو بہت اچھا پٹ کیا کہ وین اٹ کمز ٹو بلو کالر تو وہ تو ہم فائن ٹیون کریں گے, صحیح ہے, اور ان کو اس چیز کا احساس دلائیں گے بھائی تم کو آتا ہے, ہم تم کو صرف جو ہے وہ تھوڑے سے ایٹیکیٹس اور مینرز آپ کو بھی آتا ہے, اس چیز کو ہیمر کریں گے. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی پھر ہم وائٹ کالر کو کیا, کیونکہ وہ تو میجورٹی چیز ان کو پتہ ہے, اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ریفریشر. یار دیکھو تم نے اگر کوئی اپنی یونیورسٹی کے پہلے سال کوئی چیز کی تھی, یا کوئی ایسا ٹاپک تھا, یا کوئی ایسی چیز تھی جو تم کر چکے ہو, لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم شاید وہ کہیں آپ کے ذہن سے, دل و دماغ سے آپ کی پریکٹس, کیونکہ انسان, میں آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں, کوئی بھی ہیبٹ ہوتی ہے نا, اٹ ٹیکس 22 days ٹو میک اور بریک. کوئی ہیبٹ آپ کو اپنانی ہے یا کوئی ہیبٹ آپ کو چھوڑنی ہے, 22 دن. تو اگر کوئی یونیورسٹی گریڈ ہے, اگر وہ آ رہا ہے اور وہ نوکری کرتے کرتے اس کو 8 سال ہو گئے فار ایگزامپل, تو آپ یہ چیز امیجن کر لیجئے کہ پہلے اس کی تعلیم کے 4 سے 8 سال, صرف میں یونیورسٹی اور کالج کی بات کر رہا ہوں, اور پھر وہ نوکری کر رہا ہے, تو آل اٹ ٹیکس اراؤنڈ کوئی
12-15 سال ہو گئے. تو 12-15 سال میں اس کی ہیبٹس, 12-15 سال میں اس کی وہ چیزیں جو اس نے سیکھی تھیں, جو اس نے کی تھیں, جو وہ جانتا تھا, لیکن اب وہ بھول گیا ہے. ریزن بینگ کہ یا تو اس کا ڈپارٹمنٹ وہ نہیں رہا, یا تو اس کا رول وہ نہیں رہا, یا تو اس کی رسپانسبلٹی وہ نہیں رہی. کیونکہ جب ہم کسی ادارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سو تعلیم اینڈ جو آپ کی آفیشیل لائف ہوتی ہے, جو کہ کارپوریٹ لائف ہوتی ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے اندر آپ پریکٹیکل کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ آپ اپنے یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کلاس کے اندر آپ کے پاس 8-10 ڈفرینٹ قسم کے کورسز ہوتے ہیں. اس میں آپ مارکیٹنگ بھی پڑھ رہے ہیں, کمیونیکیشن بھی پڑھ رہے ہیں, اکاؤنٹنگ اور میتھس بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ آ گئے انڈسٹری کے اندر, جب آپ آ گئے کمپنی میں, کارپوریٹ میں آ گئے, تو آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ میں رہنا ہے اور وہی کام کرنا ہے. تو ٹریننگ کیا کرتی ہے, ٹریننگ ان کو وہ سبق جو وہ بھولے ہوئے ہیں وہ بھی ریفریش کروا دیتی ہے. اچھا, دوسرا میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ نے بات کی کہ آپ ریفریشنگ کورس کروانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ٹریننگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریفریش ہو جائیں, وہ چیز جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا امپروو, سیلز اگر کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کی تھوڑی امپروومنٹ آ جائے اس ٹریننگ کے بعد. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے پریکٹیکل لائف کے اندر کہ جو ہم اکیڈمکس کے اندر چیزیں پڑھتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر, پریکٹیکل لائف ویسی نہیں ہوتی, اور لوگ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار پڑھا کچھ تھا, کرنا کچھ اور پڑ رہا ہے. تو یہ جو گیپ ہے بٹوین دی انڈسٹری اینڈ اکیڈمکس, تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دانیل, آپ کو یاد ہوگا ابھی لاسٹ منتھ آئی ہیڈ اے سیشن ایٹ کراچی یونیورسٹی. اس میں بھی میں نے اس بہت ہی دکھ بھرے انداز میں اس کا ذکر کیا تھا. اور ہم سب کو اس بٹر ٹروتھ کا پتہ ہے کہ پوری دنیا میں, خاص طور سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پر جو اکیڈیمیا ہیں, جو کہ آپ کا یعنی کہ تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹی ہے, وہ ڈرائیو کرتی ہے انڈسٹری کو. اور انفارچونیٹلی دس از مطلب ویری الارمنگ ان پاکستان کہ یہاں پر انڈسٹری ڈرائیو کرتی ہے تعلیم. ریورس ہے, یہاں ریورس ہے, جو کہ دس شوڈ ناٹ بی دا کیس ایٹ آل. یہی آپ کی معیشت کے جو پہیہ ہے اس میں بہت زیادہ کریٹیکل رول پلے کرتا ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ کا سوال ہے. اب ہم جب کوئی لڑکا, فار ایگزامپل ہم, جو کہ ایک بڑی ہماری گلی محلوں کی مثال بھی ہے, کہ لڑکا بی کام کر کے نکلا ہے اور وہ بنا ہوا میڈیکل ریپ ہے. مطلب یو کین ناٹ امیجن کہ ایک کامرس کا لڑکا, ایک اکاؤنٹنگ کا لڑکا میڈیکل ہے. ریزن بینگ وہ یہ سوچ کے بناتا ہے کہ یار یا تو میں کامرس میں, اکاؤنٹنگ میں آگے جاؤں گا. آگے کہاں جاؤں گا؟ یا تو وہ آئی سی ایم اے کرے گا, اے سی سی اے کرے گا, یا وہ سی اے کرے گا, یا وہ ایم بی فائنانس کر لے گا, اینڈ پھر سو آن, کہ وہ اسی کے اندر کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فیلڈ میں, کوئی کہیں سی ایف او لگے گا, یا کوئی اس طرح کا کام کرے گا. جب وہ انڈسٹری میں آتا ہے, وہ انڈسٹری میں آنے کے بعد اس کو یہ پتا چلا کہ دیر آر ایمپل اپرچونیٹیز. فار ایگزامپل, جس طرح ہم نے مثال دی, جسٹ فار دی سیک آف ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اس نے دیکھا کہ یار میڈیکل لیب کی تو بھری پڑی نوکریاں, نمبر 1. اچھا, ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. ایک تو بھری پڑی ہے جو اس کی اپنی فیلڈ ہے, اس کے اندر بہت ہی لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں, نمبر 1. نمبر 2, پھر وہ دیکھتا ہے, پھر وہ اپنے مانیٹری کو دیکھنے لگتا ہے. وہ کیا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میں جب میڈیکل ریپ بن رہا ہوں تو مجھے فکسڈ سیلری پلس کمیشن بھی مل رہا ہے. تو اور جو میری بی کام بیس پہ جو مجھے جاب مل رہی ہے, جو کہ کوئی اکاؤنٹ ایگزیکٹو ہوگا, کوئی فائنینس کے اس کے اندر ایک چھوٹا سا رول ہوگا جس کے اندر صرف فکس سیلری ہوگی. وہاں پر آ کے پھر دیکھیں, انفارچونیٹلی یہاں پر ایک اور ڈیلیما ہے کہ جو ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے اندر وہ پہلے اپنا کچن, کیونکہ دیکھیں جب ایک لڑکا باہر نکلتا ہے نا جاب کرنے کے لیے, اس کو اپنی سب سے امپورٹنٹ, جو میں نے خود بھی کیا, اپنی آگے کی ہائر ایجوکیشن بھی اس نے ہی خود جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہے یا فنڈ کرنی ہے. تو جب وہ گریجویٹ کر کے نکلا, وہاں تک اس کے ماں باپ نے پڑھا دیا, یا جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے کوئی اسباب پیدا کر دیے. اس کے بعد آنورڈز, اب اگر اف ہی اور شی از ولنگ ٹو ڈو فردر ایجوکیشن, تو وہ پہلی چیز تو یہ کرے گا کہ وہ نوکری پکڑے گا. اب جب وہ نوکری پکڑے گا تو اس کے ذہن میں فیلڈ سے زیادہ کیا چیز آ گئی, پیسے. پیسے اس لیے آ گئے کہ اس کو اپنی آگے کی تعلیم کی بھی فیسز پے کرنی ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ سارے پیسے اس نے وہاں نہیں لگانے جو اس کا روزمرہ کا ایکسپینس ہے. فار ایگزامپل یونیورسٹی جانا ہے, آفس جانا ہے, یہ سارے روزمرہ کے خرچ. پھر اس کے آن ٹاپ آف دی مائنڈ یہ بھی ہے کہ یار اگر کچھ تھوڑا بہت بچ رہا ہے تو پھر وہ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ نے بڑا بریفلی اس کو ڈسکرائب کیا, لیکن پہلے دن سے یہی یونیورسٹیز, کالجز آپ کو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ پیسہ بھی ضروری ہے اور پیسہ کمانا ہے؟
مطلب آپ اگر فیلڈ کو اپنے چاہتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے مطابق کرنا چاہ رہا ہے کوئی بچہ، بی کام کے بعد وہ میڈیکل لیب کی مثال آپ نے دی، تو اس کا مطلب یہ کہ پیسہ امپورٹنٹ ہو گیا نا. یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فیلڈ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق آتا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا کریئر چینج ہو جاتا ہے بچوں کا. تو میرے خیال ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ یونیورسٹیز آپ کے خیال میں کر پا رہی ہیں اس ریکوائرمنٹ کو فلفل یا نہیں. آپ نے بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین دی ایکیڈمکس اینڈ دی کارپوریٹ انڈسٹری. جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے وہاں پر جو پڑھانے والے ہیں اور وہاں پر جو کرتا دھرتا ہے ہمارے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، بی اٹ آئی مس سے پرائیویٹ یا سرکاری. پرائیویٹ میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے، اور ان کا جو برج ہے ود دی کارپوریٹ انڈسٹری کے ان ایکچوئل آن گراؤنڈ آن فیلڈ کیا ہو رہا ہے، انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے، آفسوں میں کیا ہو رہا ہے، کمپنی میں کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا ہیوج ہمارے یہاں گیپ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں آپس میں مشاورت کے ساتھ. ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، ان کی باڈیز بنی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ اس گیپ کو ختم کرتے ہیں اور یہ ایک ساتھ بیٹھ کے آگے کی پالیسیاں بناتے ہیں. یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ بھائی جب ایک بچہ تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے تو ایسا پھر کیوں ہوا کہ وہ بی کام کر کے نکلا جو کہ کامرس اور اکاؤنٹنگ کی فیلڈ ہے، اور کر وہ ایک پیورلی سائنس کا کام رہا ہے جو کہ ایک میڈیکل ٹائپ کے دوائیں بیچنا. تو یہ اس کو ایٹ دیٹ ٹائم یعنی کہ رائٹ ٹائم پہ کسی نے کیوں نہیں بتایا. یہی وہ گیپ ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی میں خدا نہ خواستہ میں خود بھی ٹیچر ہوں، میں کسی ٹیچر کو یا تعلیمی ادارے کو نام کی بغیر کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی شاید نہیں پتا تھا کہ بھائی آپ جب جائیں گے تو مارکیٹ میں کون سی ایمپل جو ہے اپرچونیٹیز ہیں، کس میں پیسے کم ہیں، کس میں پیسے زیادہ ہیں. جو پڑھا رہا ہے وہ کتابیں تو پڑھا رہا ہے، وہ کورس تو پڑھا رہا ہے کہ بھائی ڈیبٹ کریڈٹ اینڈ سو آن، لیکن اس کو شاید خود نہیں پتا. کیونکہ میں تھوڑا سا شاید ڈائیورسفائڈ، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، مجھ جیسے اور لوگ جو کہ کارپوریٹ اور ایجوکیشن دونوں سے بیک وقت ہیں ان کو تو شاید پتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو پڑھانے والے ہیں یا جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو کارپوریٹ کا زیرو نالج ہے. ظاہر ہے وہ یونیورسٹیز سے باہر نہیں نکلے، وہیں سے انہوں نے پڑھا اور پھر پڑھانا شروع کر دیا، ان کے پاس ایکسپوجر اس طرح کا نہیں. جی. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ آپ نے بات کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے، جو کمپنی آپ کی ٹوگیدر فراہم کرتی ہے، پاکستان میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ جابز ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ دیکھیں جابس تو ہیں، لیکن میں آپ کے سوال کو ایک سوال بنا کے پھر جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ود رسپیکٹ ٹو دی گریجویٹس کہ جو نکل رہے ہیں نا اس لحاظ سے نہیں ہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جتنا دیکھیں ہماری پاپولیشن جس لحاظ سے بڑھ رہی ہے اور ہے، جتنے گریجویٹس ہمارے یہاں نکل رہے ہیں اس لحاظ سے ہماری نوکریاں نہیں ہیں. ویسے ہیں لیکن فار ایگزامپل ہمارے یہاں ایک بہت بڑا چنک ہے الحمد. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا اور تعلیم کا رجحان بڑا ہے، لیکن اس لحاظ سے آپ کے یہاں جو جاب کریشن ہے وہ نہیں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم 80s میں اپنے والدین سے سنتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈپلوما بھی کیا ہوا ہے کسی کالج سے ٹیکنیکل، تو آپ کو کسی بھی سرکاری ادارے کے اندر پی ٹی وی ہو، اسٹیل میل ہو یا سپارگو ہو، پی آئی اے وغیرہ میں مل جاتی تھی نوکریاں. لیکن اب وہ یا تو مزاج نہیں ہے کہ ان اداروں کے اندر لوگ سرکاری نوکریوں کے لیے اسپیشلی کراچی کے لوگ اپلائی کریں. آپ کو پتہ ہے کوٹا سسٹم ہے اور دیگر معاملات ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹری ہے وہ سیچوریٹڈ ہے اور جو تعلیمی معیار ہے وہ بڑھ رہا ہے، گریجویٹس بڑھ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر کرنے کا کام کیا ہے ایک نوجوان کے لیے؟ اچھا، میں آپ کے جو کہ بہت زیادہ گاڑا سا پولیٹیکل سوال ہے، میں اس سے بچتے ہوئے آپ کو جواب دیتا ہوں، ورنہ اگر ہم پالیٹکس میں نکل گئے، کیونکہ اگر اٹ فیلز لائک اے پولیٹیکل کویسچن لیکن ہم اس طرف نہ جائیں تو اچھا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. آپ نے 80s کا ذکر کیا، پھر وہی والی بات کہ میں پالیٹکس سے اس سے بچتے ہوئے اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں کارپوریٹ ٹرینر یا ایجوکیشنسٹ بن کر جواب دوں. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں تعلیمی ادارے، آپ نے نام لیا پاکستان اسٹیل اور پی آئی اے، تو تعلیمی اداروں کا اچھا خاصا جو آؤٹ پٹ تھا وہ یہاں جا رہا تھا. اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو گریجویٹس تھے، جتنے بھی آپ نے نام لیے، چاہے وہ آپ کا پاکستان اسٹیل ملز ہے یا وہ پی آئی اے ہے، کچھ بھی ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا اور بخوشی لیا کرتا تھا. پھر وقت نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر اتنی کوئی ایکسٹریم کرپشن ہوئی. نمبر 1، کرپشن کے بعد پولیٹکس اتنی زیادہ وہ ہو گئی کہ وہ سیاسی بھرتیاں اور ان کا اپنا معیار. نمبر 1 یہ تو ہو گیا سرکاری. پھر اگر ہم پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل کو جب لیں گے تو پھر وہ ایک لمبی لسٹ ہے.
اگر ہم آتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف, تو پرائیویٹ سیکٹر میں 80s میں اور 90s میں بڑا بوم تھا, اور جو ہے انڈسٹری بڑی جو ہے وہ گرو کر رہی تھی, اور جتنا چنک نکل رہا تھا وہ سم ہاؤ ایڈجسٹ ہو رہا تھا. لیکن جب ہمارے یہاں انسٹیبلٹی آئی معیشت کے اندر, جب آپ نے اپنے ریزروز, آپ نے اپنے فورن ایکسچینج, آپ نے اپنی ریسرچ کے اندر جو R&D ہوتی ہے اس پہ کام نہیں کیا, آپ کا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, آپ کی جو اکانومی اوور آل, تو ایک بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر اٹھ کر باہر ملکوں میں چلا گیا, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, چاہے وہ آپ کا مڈل ایسٹ ہے, چاہے آپ کا سنگاپور ہے, چاہے آپ کا یورپ ایون ہے. آپ کو میں بتاؤں, کچھ کراچی کی بڑی کمپنیز کے پلانٹ لگے ہوئے افریقن کنٹریز میں, بڑی کمپنیز کے. تو جب وہ اٹھ کے یہاں سے چلے گئے, تو بھائی جو آپ کے پاس, آپ نے بالکل صحیح کہا, 80s 90s میں جو اپرچونیٹیز, اگر ہم چلیں سرکاری کو تھوڑی دیر کے لیے نکال بھی تھے, جو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی جو نکل رہی تھیں, ود دی پیسج آف ٹائم جو حالات دن بدن خراب ہوتے گئے, اس میں کیا ہوا کہ وہ اٹھ کر جب بزنس شفٹ ہوا, چاہے وہ سنگاپور ہو, افریقہ ہو, مڈل ایسٹ ہو, سنگاپور ہو, بنگلہ دیش ہو, تو آپ کے پاس سے وہ انڈسٹری جب کم ہوئی یا شرنک ہوئی, تو اسی طرح آپ کی اپرچونیٹیز بھی صحیح ہے. وہ اپرچونیٹیز تو ظاہر ہے کم ہوئی ہیں, وہ تو آپ نے بالکل اس کو بریفلی بتا دیا, اس کی وجوہات کیا ہیں, انڈسٹری سیچوریٹیڈ ہوئی ہے, مواقع نہیں ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے, جو فائنل ایئر کے اندر پڑھ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو, جو ہمارے یہاں پہلے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ بھائی آپ پہلے جاب پکڑیں, 5-10 سال جاب کریں, اس کے بعد اگر کوئی مائنڈ بنتا ہے بزنس کی طرف آنا یا کوئی اپنا کام شروع کرنا, اب کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے, کہ آیا اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے, یا وہی جو پرانا ہمارا طریقہ کار ہے کہ 10 سال آپ نوکری کریں اور اس کے بعد گریجولی پھر آپ کی پروموشن ہو اور آخر تک پہنچیں. تو اس صورتحال کے اندر ایز اے ٹیچر اور ایز اے پروفیشنل آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یوتھ کے لیے میرا ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ جواب آپ کے اس سوال کے بدلے میں یہ ہوگا کہ جو ہمارا تھوڑا سا پچھلا دور تھا, جب AI یا چیٹ GPT یا انٹرنیٹ یا اس طرح کی بہت ساری ڈیجیٹل جو ہے اپرچونیٹیز نہیں تھیں, آج کل کے یوتھ کے لیے میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ایون اسکول گوئنگ کڈس, الحمد للہ, ایون ان پاکستان آئی مسٹ سے دے آر ڈوئنگ ونڈرز. وہ کیسے ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ, اپنے اسکول کے کریکولم کے ساتھ ساتھ, وہ آن لائن کورسز کر کے, آن لائن چیزیں سیکھ کے, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے وہ دوسرے پلیٹ فارمز ہوں, وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کو پتا ہوگا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پر جا کے وہ کام کر رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں. لیکن میں پیسے کمانے سے زیادہ زور دیتا ہوں, پیسے ضرور کمائیں, لیکن ایک تو اپنی تعلیم کو آپ رکھیں جاری. اور جو آپ کا پہلا والا سوال کیا ہے, پہلے 8-10 سال نوکری کریں گے, پھر پیسہ کمائیں گے, پھر اپنی, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ریونیو اسٹریمز مور دین ون ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, آپ اس بات کو سوچئے کہ ایک بچہ کلاس 8-9 میٹرک کے اندر وہ اپنا میٹرک کا تو کورس پڑھ رہا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کے ساتھ فار ایگزامپل اس نے یوٹیوب سے کوئی ایک کورس سیکھ لیا, اور کورس سیکھنے کے بعد اس نے اس کا کام بھی پکڑ لیا کسی فورن کمپنی سے, یا پاکستان میں کسی کمپنی سے, یا کسی باہر کی کمپنی سے, کہ بھائی مجھے یہ کام آتا ہے, آپ مجھے یہ کام کرنے کو دیں. تو اس کے جو فنڈس کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا. اس سے 2 چیزیں باہر نکلتی ہیں, اس کی اسکلس, کہ وہ صرف میٹرک, جب وہ میٹرک کر کے نکلے گا, آپ کو تو ہوگا یاد کہ جب ہمارے دور میں, ہمارے پیرنٹس کے دور میں, کہ اگر کوئی مڈل پاس تھا, کوئی میٹرک پاس تھا, اس کو صرف اتنا ہی آتا تھا جو اس نے میٹرک کی کتابوں میں پڑھا ہے, جو وہ اسکول میں پڑھ کے نکلا ہے. لیکن آج کل کا نوجوان, آج کل کا جو یوتھ ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یو آر ویری بلیسڈ. آپ کو اتنی اپرچونیٹیز ہیں, نہ صرف پیسہ کمانے کی بلکہ سیکھنے کی, کہ آپ جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنے زیادہ آپشنز ہیں کہ آپ سیکھیں بھی اور کمائیں بھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم پھر اس پیسے سے آپ پیسہ بنا کے, سیونگ کر کے, پھر انشاءاللہ اپنا کچھ کریں. ریکروٹمنٹ سروسز کے متعلق آپ نے بات کی. ریکروٹمنٹ ظاہر ہے آپ نے گزشتہ 20 سال آپ بتا رہے تھے, ابھی بیک ٹو کیمرہ کے آپ نے ماشاءاللہ کیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ایک اچھی سی وی کس طریقے سے بنتی ہے, اس میں کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو لازمی شامل ہونے چاہیے, کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے, وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے جو سی وی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ہاؤ مینی پیجز شوڈ اے سی وی ہیو, کہ کوئی آئیڈیل سی وی. دیکھیں, ایک انگلش کا ورڈ ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن لوگ اس کو ہر اس میں سچویشن میں رکھ سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ ایمپیتھائز. ایمپیتھائز مینس کہ پٹ یور لیگ ان سامنے والے, اپنا آپ کو آپ سامنے والا بن کے سوچیں کہ یار آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جب میں کسی کو سی وی بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں, اس کے پاس کتنا ٹائم ہوگا فار دیٹ سی وی ٹو ریویو. تو جو اچھے سی وی کی ٹپ سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نمبر آف پیجز, اٹ شوڈ بی
not more than 2 pages. Okay. Not more than 2 pages. ٹھیک ہے اگر تیسرا کوئی بہت زیادہ زور زبردستی آپ نے کچھ ایسا کر لیا ہے, بہت ہی کوئی کارنامہ کیا ہوا ہے, آپ نے کوئی ایسا تیر مار لیا تو لکھ دیں, لیکن not more than 2 pages, I must say. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ کیا ہو کیا نہ ہو. سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں آپ کا نام پتہ فون نمبر, تاکہ وہ آپ سے جب رابطہ کرے, یہ کبھی کبھار لوگ بھول جاتے ہیں, تو یہ بھائی ضرور لکھیں آپ کا ای میل. ہاں, آپ کا نام پتہ فون نمبر شناختی کارڈ نمبر پاسپورٹ, اگر آپ کہیں باہر کی یونیورسٹی میں کر رہے ہیں ڈرائیونگ لائسنس, اس طرح کی چیزیں ایک چھوٹا سا 2-4 لائنس کے اندر آپ ضرور لکھیں. اس کے بعد آپ کی تعلیمی قابلیت, کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے. تعلیمی قابلیت کے بعد جس طرح میں نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے کیا کیا کورسز کیے ہوئے. اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار سامنے والا یہ سوچے گا کہ یار میں نے یہ کیا ہوا تو مجھے یہ کیسے آتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم کہ نیور ازیوم. بھائی آپ نے کیا ہوا ہے نا, اور آپ کر بھی سکتے ہیں. تو آپ تعلیمی, فار ایگزامپل کسی نے کیا ہوا ہے بی اے کیا ہوا ہے, بی اے کے ساتھ اس نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا ہوا ہے, یا اس نے کچھ اور کورس کیا ہوا ہے جو کہ اس نے یوٹیوب سے کیا ہے یا کسی آن لائن پورٹل سے کیا, کہیں سے بھی کیا ہے. تو پہلے آپ لکھیں اپنی ڈگریاں, ڈگریوں کے بعد لکھیں آپ اپنے اسکلس, کہ جو آپ کو کورسز کیے ہوئے ہیں, جو آپ کو کام آتا ہے یا جو آپ کر سکتے ہیں وہ لکھیں. اس کے بعد آپ کا ہینڈ آن ایکسپیرینس. اچھا, آج کل ایکسپیرینس میں کیا چیز آ رہی ہے. ایکسپیرینس میں آج کل میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں. جو پوسٹ کووڈ کا دور ہم دیکھ رہے ہیں غالباً, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 2019 یا 20 کے بعد والا پوسٹ کووڈ, تو اس میں 3 ٹائپس کی جابس ہیں. ایک تو جو زمانے بھر سے ہوتی ہے ہمیشہ سے, دیٹ از کالڈ آن سائٹ جاب. آن سائٹ جاب وہ ہوتی ہے کہ آپ گئے فزیکلی اور آپ نے کمپنی میں دفتر میں بیٹھ کر کام کے ساتھ 8 گھنٹے 9 گھنٹے, دیٹ از کالڈ آن سائٹ جاب, یا اس کو فزیکل جاب بھی کہتے ہیں. دوسری ہوتی ہے ریموٹ جاب. ریموٹ جاب کو ہم دوسرے معنوں میں ورک فرام ہوم بھی کہتے ہیں, کہ آپ نے کمپیوٹر سے کوئی کام پکڑا, آپ نے انٹرنیٹ سے کوئی کام پکڑا, انہوں نے آپ کو ای میل کر دی یا وہ ڈاکومنٹ بھیجا کہ بھی آج شام تک تم مجھے ڈاکومنٹ پورا کر کے بھیج دو, یا اس طرح کا کوئی بھی کام وہ آپ نے گھر سے ہی بیٹھ کے کیا اور ان کو انٹرنیٹ پر ہی سبمٹ کر دیا, آپ کہیں فزیکلی نہیں گئے. دیٹ از کالڈ ریموٹ یا ورک فرام ہوم. ایک تیسرا ٹائپ ہے, دیٹ از کالڈ ہائبرڈ جاب. ہائبرڈ جاب کیا ہوتی ہے کہ پوسٹ کووڈ لوگوں نے یہ سوچا کہ یار کبھی آنا ہے کبھی نہیں آنا. تو اگر ہفتے کے 6 دن ہیں ورکنگ ڈیز فار ایگزامپل, تو 3 دن آفس آنا ہے, 3 دن آفس نہیں آنا. تو آپ جب اپنا سی وی بنا رہے ہوں تو آپ اس میں یہ مینشن کر دیں, تاکہ جو انٹرویو لینے والا ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو کون کون سی نوکری کا کرنے کا آئیڈیا. کیوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ ریموٹ جاب کرنے والوں کا مزاج, ان کا بیہیویئر, ان کی ٹائم مینجمنٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ دین دوز ہو آر ڈوئنگ آن سائٹ جاب. یہ بڑے مزے کی بات ہے. جو آن سائٹ والے ہیں نا, وہ صبح 6:30 کا الارم لگائیں گے اور وہی ایک طرح کا جو میکینزم بنا ہوا ہے لگا بندہ کہ 6:30 بجے وہ اٹھیں گے, پھر وہ تیار ہوں گے, فریش ہوں گے, ان کو پھر ٹریفک جیم کا بھی مارجن رکھنا, وہ پہنچیں گے. ریموٹ جاب والا اگر اس کو 9 بجے چیک ان کرنا ہے, اگر انٹرنیٹ پہ اس کو اپنی اٹینڈنس لگانی, تو وہ 8:55 پہ اٹھے گا, سوتے میں لگا دے گا اور وہ لگا دے گا. تو آپ اپنے سی وی پہ یہ چیز کور کریں. جب آپ یہ چیزیں بتا دیں گے کھل کے, جب آپ نے یہ 2 پیجوں میں کور کر لی, سو دیر از نو نیڈ ٹو گو ہیئر اینڈ دیئر. اس کو نہیں, آج کل کے دور میں خیر بائی دا وے پہلے بھی کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں تھی کہ میں سوئمنگ کرتا ہوں, میں فلمیں دیکھتا ہوں. بھائی لوگ یہ لکھ دیتے اپنے بات رکھیں. آج کل کے دور میں دنیا بڑی کوئک ہو گئی ہے. آپ اس کو بتائیں کہ بھائی یہ میرا نام پتہ فون نمبر ہے. اچھا, ویسے نارملی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کہ سی وی کو پڑھنے میں, اگر آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس مثال کے طور پہ 50 سی ویز آ گئیں, جی کتنا ٹائم لیتا ہے؟ ایک ریکروٹر جو ہے, میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ, اور یوتھ میں تو کہوں گا, میں یاد رکھیے گا, میں اپنے یوتھ سے کہوں گا بڑی مؤدبانہ گزارش کہ جو ریکروٹر ہے, ریکروٹر وہ ہوتا ہے, آپ اس کو HR مینیجر کہہ لیں, کسی کمپنی کا ہائرنگ کا بندہ کہہ لیں, not more than 7 seconds. 7 seconds میں وہ, بھائی میں نے الحمدللہ سینکڑوں سی ویز دیکھے ہیں, سینکڑوں ہائرنگس کری ہیں. آپ خود سوچیں نا کہ یار مجھے ان سی ویز کی شارٹ لسٹنگ اور اسکرین کے علاوہ بھی کام کرنا ہے. تو جن دنوں میں ہائرنگ کر رہا ہوں, بھرتی جب چل رہی ہے, تو اس دن بھی میرے پاس اور کام بھی ہے. تو میں صرف اچھا میں سی وی میں وہی دیکھ رہا ہوں گا جو اس سے پہلے میں نے ٹپس دی, کہ مجھے, میں یہ دیکھوں گا کہ اس نے, اس کی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہے اور اس کو کیا آتا ہے. تو یعنی کہ ڈگری اور اسکلز, بس فارغ. کیونکہ جو میں نے جاب پوسٹ دی ہوئی ہوگی, جو میری پوسٹنگ ہوگی, چاہے وہ میں نے کسی پلیٹ فارم پہ دی ہوئی ہے, نیوز پیپر میں دی ہوئی ہے کہ مجھے فار ایگزامپل مینیجر سیلز چاہیے, مینیجر سیلز نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوا فار ایگزامپل, اور اس نے سیلز میں یہ کام کیا ہوا, یہ بیچا ہوا, یہ بیچا ہوا, یہ آتا ہو, یہ نہیں آتا ہو, تو میں یہ 2 چیزیں دیکھوں گا. اس میں تو شاید 7 سیکنڈ سے بھی زیادہ لگتے ہوں. تو بالکل فوکسڈ ہو کے اپنا سی وی آپ بنائیے. AI کے متعلق آپ نے بات کی, ظاہر ہے بچے آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ
اپڈیٹڈ ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کا انٹریکشن بھی رہتا ہوگا یونیورسٹیز اور کالجز کی سطح کے اوپر, اور اسپیشلی جو جین زی ہے اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ اپڈیٹڈ ہے اپنی پچھلی جنریشن کے مقابلے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر جو پھیل رہا ہے معاشرے کے اندر کہ یہ زیادہ اپڈیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طریقے سے باغیانہ روش کی طرف جا رہے ہیں یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں؟ جین زی اس کے متعلق یہ پرسیپشن ہے کہ یار اس طرح کی رسپیکٹ نہیں دیتے جس طرح رسپیکٹ والدین کو دینی چاہیے, یا اس طرح کا جو ڈیکورم کا خیال رکھنا چاہیے جگہوں پہ. تو یہ پرسیپشن آپ کے خیال میں کتنا درست ہے اور کتنا درست نہیں ہے, اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ جی دانیال, آپ نے بہت ہی آج کل کا جو شاید میرے خیال سے معاشرے کے ساتھ ساتھ شاید پیرنٹس کا سب سے جو ہے وہ دکھ ہے یہ, میرے خیال سے دکھ یا پسندیدہ سوال سوال. آپ نے صحیح کہا. میں ان جنرل یوتھ کو مخاطب کروں گا آپ کے اس سوال کے جواب میں, اور ان پرٹیکولر جین زی کو. میں جین زی سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہر کانٹینٹ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. نمبر ون, بس اگر صرف اسی بات کو سمجھ جائے نا ہم سب, میں اور آپ بھی, اور خصوصاً جین زی بھی. نمبر ون کہ ہر کانٹینٹ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا, نمبر ون. نمبر ٹو, ایک انگلش کا ہی محاورہ ہے, میں جین زی کی زبان میں کہہ دیتا ہوں کہ انگلش کا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ یو سے, اٹس ہاؤ یو سے اٹ. تو جب یہ چیز آپ بٹھا لیں گے نا ذہن میں, تو آپ کو جو پورا ٹریک ہے اس کا سمجھ میں. وہ کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, اسکرین ٹائم جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں, چاہے وہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگا رہے ہیں, چاہے وہ اپنے آپ موبائل فون پہ لگا رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ اپنے لیے یہ بات ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں انسان سب سے بڑا سیلف جج ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں کس چیز کا کیپیبل ہوں, کس چیز کا کیپیبل نہیں ہوں, یا مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا. تو جب آپ دیکھیں کہ یار مجھے یہ کام آتا ہے اور یہ کرنا, تو اپنے انٹرسٹ آپ اسی طرح مولڈ کر لیں. وہ کیسے؟ دو پلیٹ فارمز ہیں, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک ہے فیس بک اور ایک ہے لنکڈ ان. سو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ کس پہ لگانا ہے. جو بہت ہی پرانا ٹاپک ہے نا, ٹائم مینجمنٹ. آج کل ٹائم مینجمنٹ ری ڈیفائن ہو چکا ہے. وہ کیسے کہ یار آپ اب فار ایگزامپل, میں اب دیکھیے گا اس کو, میں ہوں تو انٹرنیٹ پر ہی, میں لیپ ٹاپ پر ہوں یا میں موبائل پر ہوں, لیکن کیا پتہ میں اپنا 80-90% ٹائم لنکڈ ان پہ لگا رہا ہوں, جہاں سے میں نوکری تلاش بھی کر رہا ہوں, نوکری دے بھی رہا ہوں, نوکری حاصل بھی کر رہا ہوں, جہاں پر میں کانٹینٹ بھی کریٹ کر رہا ہوں, جہاں پر میں کچھ پڑھنے پڑھانے کا کام بھی کر رہا ہوں, جہاں پر میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوں اور پروڈکٹیو ٹائم کو اپنے بنا رہا ہوں. آن دی ادر ہینڈ اپنا میں وہی ٹائم فیس بک پہ لگا رہا ہوں. فیس بک پہ میں جین زی سے خصوصاً, یا یوتھ سے, یا بچوں سے بھی, آج کل کے بچے بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. بھائی آپ اپنا قیمتی ٹائم سامنے والے کے سبسکرائبر بن کر, اور اس کا آپ جو ہے وہ ویورشپ بڑھا کے اس کا آپ پیسے بھی بڑھا رہے ہیں, اس کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, اس کو امیر بنا رہے ہیں, اور خود غریب بننے کے پورے کارنامے کر رہے ہیں. وہ کیسے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو باصلاحیت پیدا کیا ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اپنا ٹائم کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ, میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ آپ موبائل یا لیپ ٹاپ چھوڑ دیں, اس کا اسمارٹ استعمال کریں وہاں پر جہاں پر آپ کے, جس طرح میں نے آپ کے ایک پچھلے سوال میں بھی کہا تھا کہ وہاں سے آپ اسکل سیکھیں, پھر اس کو امپلیمنٹ کریں کچھ حاصل کرنے میں, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ فردر اسکلز ہوں, یا اس کو پڑھانے میں کریں حاصل. لیکن وہی والی بات کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دے سکتا ہے کہ وہ آپ کو نیگیٹو بھی طرف ڈرائیو کر سکتا ہے اور پازیٹیو بھی, لیکن ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ رہیں. اچھا, اس کے متعلق ظاہر ہے کہ ہم لاسٹ کوشچن آپ سے کریں گے. ریکروٹمنٹ کا ہم نے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ کا تعلق بھی ظاہر ہے ریکروٹمنٹ سروسز سے رہا ہے, دیکھتے رہے ہیں, چیزوں کو پڑھاتے بھی ہیں. کون سے ایسے ایونیوز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ینگسٹرس کو, اسپیشلی فائنل ایئرس کے اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی ضرورت ہے جاب سرچنگ کے لیے؟ دیکھیں اس میں بھی وہ جو میں نے آپ کو ایک اور سوال کے جواب میں کہا تھا نا کہ آج کل جابس کی بھی ٹائپس ہیں, کہ ریموٹ جاب ہے, آن سائٹ ہے, ہائبرڈ ہے. اسی طرح جاب تلاش کرنے کے بھی, یا ٹاسک بھی آج کل کہتے ہیں, یا کچھ تو کچھ کو گگ بھی کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو فری لینسنگ کا کام تلاش کرنا ہے, اس کے لیے بالکل آل ٹوگیدر الگ دنیا ہے, الگ پلیٹ فارم ہے, سب کو نام پتہ ہے, چاہے وہ اپ ورک ہے, چاہے وہ فائور ہے, چاہے وہ ریموٹ جاب ہے, فری لینسر ہے, کچھ بھی ہے. وہ ہیں فار فری لینس ٹاسک. کوئی آپ نے گھر پہ بیٹھا ہوا کام پکڑا, کسی کو کوئی کانٹینٹ کریٹ کروانا ہے, کاپی رائٹنگ کروانی ہے, گرافک ڈیزائننگ کروانی ہے, اس نے امریکہ سے بیٹھ کے, آسٹریلیا سے بیٹھ کے کام کیا کہ یار مجھے یہ
کوئی انویٹیشن کارڈ بنا کے دے دو, آپ نے اس سے $5 یا ایون $50 میں وہ چیز طے کری, آپ نے اس کو بنا کے دے دیا, یہ ایک ٹرانزیکشن ہو گئی. اس طرح آپ کرتے رہیں. دس از کالڈ ریموٹ جاب یا ٹاسک بیسڈ یا ورک فرام ہوم. ایک آ جاتی ہے فزیکل جاب, کہ یار آپ کو نوکری چاہیے, چاہے وہ ورک فرام ہوم والی ہے, چاہے وہ آن سائٹ ہے, وہ فزیکل نوکری ہے. اس کے لیے جو آج کل دنیا بھر میں, نہ صرف پاکستان, دنیا بھر میں سب سے ٹاپ پہ, دیٹ از لنکڈ ان. لنکڈ ان اگین ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو ہے, لیکن دیٹ از الٹرا سیریس پلیٹ فارم, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو جابس. اب میں اس کو ایک دو چیزیں ایسی بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ لنکڈ ان پہ جائیں, اپنا ایک بڑا سیریس سا پروفائل بنائیں along with your پروفیشنل فوٹوگراف. اس میں آپ اپنے وہی والی بات جو آپ نے سی وی پہ لکھی تھی, اپنی تعلیمی قابلیت لکھیں, آپ کو جو آتا ہے وہ لکھیں. یہ تو ایک طرح کا آپ کا پورٹ فولیو یا پروفائل ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں کو سرچ کریں. اب فار ایگزامپل دانیال صاحب کا انٹرسٹ ہے میڈیا میں, مثال کے طور پہ دانیال صاحب نے لنکڈ ان کے سرچ بار میں جا کے لکھا میڈیا کمپنیز, میڈیا ہاؤسز, ٹی وی چینلز ان پاکستان, نیوز پیپرز ان پاکستان. تو دانیال صاحب کے سامنے وہ سارے آ گئے. اب آپ کو دو کام کرنے, مزے کی بات, ان کمپنیوں کو, ان اداروں کو, ان ایجنسیز کو, کوئی مارکیٹنگ ایجنسی ہے, کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, یا کوئی ٹی وی چینل ہے, اخبار ہے, واٹس ایور, آپ ان کو فالو کرتے جائیں. ان کو فالو بھی کر لیں. پھر ان کے کام کرتے ہوئے افراد میں, خصوصاً HR والوں کو, جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو آپ کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے. وہ کمپنی جو ایکٹیویٹی کر رہی ہوگی, فار ایگزامپل کسی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی نے کوئی ایونٹ کیا, اس میں آپ کے ریلیٹڈ کوئی چیز تھی, آپ وہاں ویسے ہی چلے گئے, سیکھنے کے لیے چلے گئے, اور پھر اس کمپنی میں 4 روز بعد کوئی جاب آئی, تو انہوں نے وہ جاب پوسٹ کری, تو لامحالہ آپ HR والوں کو رابطہ کریں گے وہ جاب. تو اگر وہ پہلے سے کنیکٹ ہوگا تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اسی طرح مجھے اگر فار ایگزامپل ٹیچنگ کرنی ہے, تو میں یونیورسٹیز ان فار ایگزامپل US یا یونیورسٹیز ان سنگاپور یا کراچی لکھ دوں گا, ان کو فالو بھی کر لوں گا, اور ان کو جو وہاں پر HR کے لوگ ہیں, ریکروٹمنٹ کے لوگ ہیں, یا کوئی ٹیلنٹ ایکوزیشن کے لوگ ہیں, ان کو میں فالو. تو آپ جائیے اور یہ کام کیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نیٹ ورک بڑھے گا, اور آپ کی تعلیم, آپ کی اسکلز, اور جو جاب حاصل کرنے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی. اگین مینی تھینکس شریک سلیم صاحب, آج آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے, اور یقینی طور پر مجھے بھی بہت کچھ آپ کی ان گفتگو کے سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.